میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہے حضرت موسیٰ کا؟ ارے بولو ہاں یا نہیں. میں نے ابھی مجمع بڑھ گیا اس لیے میں سب کی طرف دیکھ کے بول رہا ہوں. بھائی آپ نے نبی کا نام سنا؟ کون حضرت؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کون حضرت؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ. کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. ارے وہ حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. پھر ساتھ میں بولو حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ دیکھو میں بہت شارٹ میں بتاؤں گا. ایک دن حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے نا تو جا کر کہنے لگے اللہ اللہ. اللہ سے بات کرتے تھے, اللہ میں جنت میں جاؤں گا, اللہ میں جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ تم کو نبی بنایا تو جنت میں تو جاؤ گے نا. ارے جب اتنا بڑا عہدہ تم کو دیا, تم نبی ہو, تم جنت میں جاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے مسکرا کر کہا اللہ وہ تو مجھے معلوم ہے تو نے نبی بنایا, مجھ کو جنت میں بھیجے گا, لیکن میرا جنت میں پارٹنر کون ہوگا, میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ بھائی جنت میں میرا ساتھ میں بولو نا پڑوسی میرا ساتھی, میرا پارٹنر جنت. اللہ نے کہا موسیٰ تجھے جنت کا پڑوسی دیکھنا ہے, پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ سے اتر گئے. کہا اب اللہ کہاں جانا؟ کہا یہ بازار میں جاؤ. بازار میں جو آخری دکان ہے نا, بولو بازار میں کون سی دکان؟ ہاں وہ جو آدمی ہے وہ تمہارے جنت کا پڑوسی. بولو وہ تمہارے جنت کا پڑوسی, بولو تمہارا رفیق, بولو تمہارے ساتھ آنے والا, بولو وہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ملاقات کروں. اللہ نے کہا میری طرف سے پرمیشن ہے, جاؤ ملاقات کرو. حضرت موسیٰ ملاقات کرنے نہیں گئے, گھر گئے, نہائے دھوئے, اچھے کپڑے, خوشبو, اس لیے کہ کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا ساتھی. بولو کس کو ملنے جا رہے؟ جنت کا. حضرت موسیٰ بہت خوش ہو کے گئے. اچھا وہ بازار میں گئے آخری دکان پہ گئے تو حضرت موسیٰ حیران ہو گئے. ایک آدمی ہے گوشت بیچ رہا ہے, کالا کالا ہے, لمبا چوڑا ہے, اور اتنی خراب زبان میں باتیں کرتا. اور کیا باتیں کرتا معلوم؟ اے چل تیرا پیسہ دے دے, پیسہ رکھ دے, اے تیرا سامان اٹھا لے, چل سامان اٹھا, اے چل تو تیرا پیسہ رکھ دے. اور پھر کسی کو یوں پکڑتا ہے, اے تیرا 2 دن کے پیسے باقی ہے, ابھی تک پیسے چکایا نہیں. حضرت موسیٰ تو چونک گئے, اللہ یہ لمبا چوڑا کالا کلوٹا, اور یہ تو پکڑتا ہے سب کو یوں کر کے. اللہ نے کہا یہی تیرا جنت کا ساتھی ہے. بتاؤ حضرت موسیٰ ملاقات کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معلوم؟ اللہ ملاقات تو کروں گا لیکن یہ حالت میں ملاقات نہیں کروں گا. گئے گھر پہ گئے, پورا بھیس بدل دیا. بولو پورا بھیس. اور بالکل شام کے ٹائم دکان بند کرنے کا ٹائم, تب حضرت موسیٰ ایک مسافر کی طرح لکڑی لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے وہ دکان بند ہو رہی ہے. بولو وہ دکان. اور وہ آدمی جا رہا ہے, وہ کالا کلوٹا لمبا چوڑا ہٹا کٹا, ہاتھ میں ٹھیلا لیے, وہ گھر کی طرف جا رہا. حضرت موسیٰ پیچھے دوڑے اور جا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں غریب آدمی ہوں, مسافر آدمی ہوں, میرے پاس رات کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, رات کو کھانے کی روٹی نہیں ہے, اگر تو میرے کو مہمان بنا لے آج کی رات. کس کو کہا؟ وہ کالے کلوٹے. وہ یوں مڑ کر کہتا ہے کیوں سفر کیوں کرتے ہو جب رات کا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ آج سفر میں آ گئے, رات کا انتظام نہیں, روٹی کا انتظام نہیں, ہم کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے, جاؤ اپنا کام کرو. حضرت موسیٰ کہتے میں تو صبح سے اس کی ایسی زبان دیکھ ہی رہا تھا اور ابھی بھی اس کی وہی زبان کھلی. لیکن حضرت موسیٰ نے پھر کہا آپ کا احسان ہوئے گا, میرے کو 1 رات رکھ دو گے؟ تو اس نے دیکھا, کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ, آج کی رات میرے گھر پہ آؤ, لیکن صبح میں چلے جانے کا, اور رات کا کھانا تھوڑا کھانے کا جو لمیٹڈ دے, صبح کھانے کے بعد. حضرت موسیٰ نے کہا سب منظور ہے. حضرت موسیٰ کو تو یہ دیکھنا تھا یہ میرے جنت کا پڑوسی کیسا ہوگا. خیر ایک دنیا والوں آپ لوگ سن رہے ہو نا, ہاں وہ کالے کلوٹے آدمی, بولو آگے پیچھے کون حضرت. اچھا گھر آیا, حضرت موسیٰ کہتے اللہ کی قسم اس کی زندگی باہر کی الگ تھی, اس کی گھر کی زندگی ٹوٹلی الگ تھی. یہ جیسے گھر میں گیا, حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا بستر پہ اس کی ماں پڑی ہے, اور پورے ماں کا پاخانہ سمجھتے ہو نا, پیشاب پاخانہ, چہرے سے یہ تھوک نکلا ہوا, اور ایسے ماں پڑی ہے. حضرت موسیٰ کہتے اس نے مجھے تو باہر بٹھا دیا, خود اندر گیا, اپنے ماں کا پیشاب اور پاخانہ اپنے ہاتھوں سے دھویا, اپنے ماں کا تھوک صاف کیا, پھر اپنی ماں کو یوں اٹھایا, لے گیا غسل خانے میں لے گیا, ماں کو نہلایا دھلایا, اور اس کے بعد ماں کو لا کے اپنے بستر پہ رکھا, سر پہ تیل لگایا, اور پھر ماں کو کیا کہا ماں کھانا لے کے آیا ہوں, بس تھوڑی دیر میں گرم کر کے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نے جلدی جلدی کھانا گرم کیا, جیسا سوپ جیسا کھانا بنایا, اور ماں کو دھیرے دھیرے پلانے لگا. اور کیا کہتا معلوم؟ حضرت موسیٰ کہتے میری عقل حیران ہو گئی جب وہ کالا کلوٹ آدمی اپنی ماں کو کھانا کھلاتا, اور کیا کہتا ہے ماں کھا لے, میں صبح سے کھایا نہیں ہوں ماں,
میں صبح سے پانی نہیں پیا ماں، اس لیے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا جب تک میری ماں پانی نہیں پیے گی میں بھی پانی نہیں پیوں گا، ماں کھانا نہیں کھائے گی میں بھی نہیں کھاؤں گا، ماں پی لے نہ پانی پی لے، ماں پانی پی لے، کہتے وہ ایک گھٹ ماں کو پلاتا تھا اس کے بعد ایک گھٹ خود پی لیتا تھا، ماں کو پانی پلاتا تھا پھر خود پی لیتا تھا اور اتنا خوش ہوتا تھا، ماں تو نے پانی پیا تو میں نے پانی پیا، تو نے کھانا کھایا، ماں تو سو جا اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا، اور کہا ماں تو سو جا، سونے کے بعد اب ماں کو سلا رہا ہے، ارے بولو وہ آدمی ماں کو کیا کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے میں نے کوئی بیٹا ایسا نہیں دیکھا جو ماں کو سلاتا ہو، کبھی ماں کے پاؤں دباتا ہے کبھی ماں کے سر کو دباتا اور کچھ بولتا ہے ماں سو جا نا، ماں سو جا میں بہت تھکا ہوں، ماں تو سو جائے گی تو میں بھی سو جاؤں گا، میرا کھانا بھی باقی ہے ماں، اور ماں کچھ بول رہی ہے، ارے بولو ماں کچھ بول رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن کچھ بول رہی، بس اسی وقت حضرت موسیٰ اندر آ گئے، اندر آ کر رو کر کہا دیکھ تو میرے کو کھانا نہیں کھلائے گا مت کھلانا، رات کو مجھے نہیں رکھے گا مت رکھنا، صرف مجھے یہ بتا تیری ماں ہے نا؟ تو وہ آدمی کہتا ہاں میری ماں ہے اور میں روزانہ ماں کی اسی طرح خدمت کرتا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بول کیا رہی ہے، وہ آدمی کیا بولتا ہے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں ماں کو منع کرتا ہوں کہ مت بول پھر بھی ماں روز بولتی ہے اے میرا لڑکا، میری ماں روز بولتی ہے اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا، تو تیرے پڑوسی حضرت موسیٰ بننے والے ہیں، اے میرا لڑکا تو جنت میں جائے گا، تیرے ساتھ میں نبی موسیٰ ہوں گے، وہ کالا کلوٹا آدمی کہتا ہے کہ ارے یہ میری ماں ہے جو بولتی رہتی ہے کہ تو موسیٰ کے ساتھ جائے گا، ارے موسیٰ تو اللہ کے نبی ہے، وہ تو پہاڑ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے، میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آدمی رونے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی قسم آج تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، بولو بولو آج تیری ماں کی دعا، اور حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں اور یہی بولنے کے لیے آیا ہوں، میرا جنت میں پڑوسی تو بننے والا ہے، پہلے میں پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں ایک نہیں اللہ ایسے 100 پڑوسی میرے بنا دے جو ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں۔ سننا وہ کیا کرتا معلوم، وہ جو کالا کھلوٹا آدمی تھا نا اپنی ماں کو کہتے ہیں ماں خوش ہو جا، موسیٰ آ گئے اپنے گھر میں آ گئے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں جنت میں پڑوسی بنوں گا۔ ماں نے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پیارو میں آپ سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، ہمارا کوئی کام نہیں بنتا نا ہم لوگ تعویذ والے مولانا کے پاس جاتے نا، ارے بولو نا، اور جاؤ بھائی میں کم منع کرتا، بھائی جاتے کہ نہیں جاتے تعویذ والے کے پاس؟ اچھا ہم کو کوئی بہت بڑا مولانا ملتا ہم ملاقات کرتے، مولانا میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں میرے لیے دعا کرنا، کبھی مولانا میری دکان نہیں چلتی ہے مولانا دعا کرنا میرے لیے، ارے مولانا کو دکان پہ لے کے آتا ہے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں میرے پیارو ہزاروں کی تعویذیں پیچھے ہوگی، ہزاروں مولانا کی دعا پیچھے ہوگی، ماں کی دعا اوورٹیک کر کے سب سے زیادہ آگے ہوگی۔ بولو بھائی ماں کی دعا، اس لیے میں بات ختم کروں، 2 کام کرو گے، پہلا کام پھر بول دو بھائی مصطفیٰ کا دامن، نمبر 2 بولو ماں باپ کی اے جوانوں اکڑو مت، اپنے آپ کو بہت ہوشیار مت سمجھو، وہ ماں نے بہت محنت سے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، وہ ماں نے 2 سال تک ہمیں دودھ پلایا، آج عجیب ہے عمران بیٹا، آج عجیب ہے کتنے جوانوں کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے، ارے کتنے ہمارے کمینہ آخری درجے کا نکما نالائق جوان ہے جو ماں کو کہتا ہے ماں گھر سے نکل جا میرا گھر ہے، او ہو تیرا گھر ہے، بلکہ کتنے تو ایسے کمینے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، کیسا وہ ہاتھ ہوگا جو ماں پہ اٹھتا ہوگا، کیسی وہ آنکھیں ہوگی جس سے ماں کو ڈراتا ہوگا، کیسی وہ نحوست والی زبان ہوگی جس سے ماں کو گالی دیتا ہوگا۔ آپ بولو تو ایک حدیث سناؤ، میں نے بولو ایک حدیث سناؤ، یہ جتنے جوان ہیں سن لو، اے جوانوں میں بھی آپ بھی سب سن لو، جن کے ماں باپ زندہ ہے سن لو بھائی سن لو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح میں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، بولو اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے وہ جو لڑکا ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ لڑکا، ارے اس کے ماں باپ تو اس سے بہت راضی ہے، اللہ کہتا میری عزت و جلال کی قسم روز اس کے ماں باپ راضی ہوتے رہیں گے، روز میں بچے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلتا رہوں گا، روزانہ ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اللہ نے کہا میری قسم جنت کے 2 دروازے کھولوں گا۔ اور اگر اللہ کسی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ جو لڑکا اس کے ماں باپ فرشتے آ کر کہتے ہیں اس کے ماں کو نکال دیا، باپ کو دھکا دے دیا، ماں باپ اس سے ناراض ہے، اللہ کہتا ہے میری عزت و جلال کی قسم جب تک ماں باپ ناراض رہیں گے روز صبح میں اس کے 2 جہنم کے دروازے کھولوں گا۔ اور آپ کو اب ایک بات بتاؤں، یہ حدیث سنانے کے بعد ایک صحابی کی ماں تھی، بولو ایک صحابی 100 سال عمر ہوئی، نہیں آپ لوگ بول نہیں رہے، بولو کتنی عمر ہو گئی؟ وہ صحابی تھے، ارے وہ صحابی تھے بہت اونچے تھے، وہ ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت خدمت۔ 100 سال کے بعد ایک دن ایسے ہی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا، ہماری ماں بھی
آپ کی ماں بھی ایک دن آئے گا. ماں نے آنکھوں کو بند کر دیا, بولو انا للہ و انا الیہ. وہ صحابی روئے ہیں. ارے جب وہ ماں کا جنازہ اٹھا نا, ارے صحابی جب ماں 100 سال کی ہوگی تو صحابی بھی تو بڑی عمر کے ہوں گے نا. ارے بولو نا, وہ صحابی بڑی عمر کے ہوں گے نا. ماں کی عمر 100 سال, ماں کا جنازہ جا رہا, وہ صحابی بڑی عمر کے, لیکن کیا کر رہے, جب ماں کا جنازہ جا رہا ہے لوگ جنازے کے پیچھے جا رہے, یہ صحابی آواز دیتے, میری ماں آ جانا, اے میری ماں جنازے میں سے اٹھ کے آ جانا, اے میری ماں آ جانا. سب نے ان کو پکڑا کہ ماں اب نہیں آئے گی, تو دھڑام سے زمین پہ گرے اور کیا جملہ کہا, میرے کو معلوم ہے ماں نہیں آئے گی, میرے کو اس کا غم نہیں کہ میری ماں چلی گئی, غم اس کا ہے اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے, اللہ نے میرے جنت کے دروازے کو بند. میرے دھلیا والوں, آپ کی ماں ہوگی, آپ کے ابا ہوں گے. میرے دوستوں, یہ بڑی رات آنے والی ہے. میں کرتا ہوں, آپ بھی کرو گے انشاءاللہ, نہیں کرو گے انشاءاللہ. ماں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے. ارے بولو ماں سے معافی مانگنا, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ارے ماں آپ سے کتنی بھی ناراض ہے, ارے بھلے ماں آپ کا گھر چھوڑ کے کسی اور کے گھر میں گئی ہے, لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, جاؤ ماں کے پاس جاؤ. دیکھو ایسے ماں کے پاس چلے جاؤ, ماں کے قریب بیٹھ جاؤ, ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھو اور بولو ماں کو, بولو ماں تیرے 4 بیٹے نا ماں, اس میں سب سے بڑا نالائق میں نے تجھے گالی دیا ماں, میں نے تجھے گھر سے نکالا ماں, لیکن ماں میرے کو معاف کر دینا, بڑی رات آنے والی ہے ماں میرے کو معاف کر دینا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, تم نے بھلے ماں کو گھر سے نکالا ہوگا, لیکن وہ ماں کی ممتا والے ہاتھ کانپتے کانپتے ہاتھ تمہارے سر پر آئیں گے. جا بیٹا میں نے معاف کر دیا, جا بیٹا معاف کر دیا. اللہ اس وقت کہتا ہے, اے فرشتوں, ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, میں 99 درجے زیادہ محبت رکھتا, فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. تو میرے دوستو, یہ 2 کام کے لیے کون کون تیار ہو رہے بھائی؟ نمبر 1 پھر بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 بولو ماں باپ معافی, پہلے جا کے معافی مانگو ماں باپ سے. اور یہ مت بولنا میں ڈاکٹر, میں عالم, میں وکیل, میں لائر, میں بیرسٹر. ارے میں تو جب دنیا میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے کو سلام کرتے ہیں, ہم تو بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے, بڑی بڑی کرسی پر بیٹھے. ارے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, کتنی بھی بڑی کرسی پر چلے جا, لیکن تیری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہی ملے گی. تیرے جنت کا دروازہ تو تیرا بوڑھا باپ ہی ہوگا. اور جو آج تیرے کو کمال ملا نا, تیرا اپنا کمال نہیں, وہ ماں کی دعا کبھی نکل گئی کہ اللہ نے تجھے کرسی پر بٹھا دیا ہے. اس لیے دوسرے کام کے لیے تیار ہو, بولو بھائی سب تیار ہو انشاءاللہ. اب میں آخری کام کے لیے, اس لیے کہ میں وعدہ کرتا ہوں, اے بھائی شعبان مہینہ ہے, نبی کا مہینہ ہے, مصطفیٰ کا مہینہ, اے دنیا والوں میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وعدہ کرتا ہوں, 3 کام کر لو, یہ محلے میں جمع ہو, کل جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے 3 کام کے لیے؟ 2 کام تو بتا دیے. پہلا کام ساتھ میں بول دو نا بھائی, مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی نے آوارہ گردی سے منع کیا ہے نا, کرو گے؟ چوری نہیں, دارو نہیں, جوا ابھی تو معلوم نہیں کیا, میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنے لوگ وہ کیا کھاتے ہو, بہت عجیب سٹائل میں کھاتا. پہلے تو ایسا کھاتا جیسا شربت کی بوتل, یوں پوری کا کھولے گا, بولے صحیح کہ نہیں؟ اچھا پھر یہ منہ کیا ہو جاتا ہے معلوم ہے, وہ گٹکا تو بھائی حرام ہے, حرام مکروہ ہے. ارے ہمارے نبی نے منع کیا ہے, بلکہ نبی نے کیا منع کیا؟ ارے میرے دوستوں, پوری حکومت کہتی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کیا کرے گا معلوم, وہ کھاتا اور اتنا اکڑ کے کھائے گا, ایسا لگے گا ہاں اس کا پیٹ نہیں, ہاں کوئی ہمالیہ پہاڑ ہے, سب ہجم کر کے جاتا ہے. لیکن پھر منہ چھوٹا ہو جائے گا نا, پھر کھانے کا طریقہ بدلے گا, پھر ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کا, دوسرے ہاتھ سے اندر جانے کا. اور پھر کیا ہوتا معلوم, پھر بھی کمینہ چھوڑتا نہیں ہے اور کھائے جاتا. پھر اتنا منہ ہو گیا, بولتا نہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتا, ڈاکٹر 2-4 ٹیسٹ کرا کے بولتا لاسٹ اسٹیج آف کینسر. تو اب روتا ہے, اے مولانا کے پاس تعویذ لے کے آنا, اے میری بیوی بھی روتی ہے, اے میرے چھوٹے بچے بھی بہت چھوٹے, میں مر جاؤں گا, میرے کو کینسر ہو گیا. تو میرے پاس ایسے تعویذ والے آتے, میں کہتا ہوں کیا ہوا, کہا کینسر ہو گیا. میں نے کہا ابھی کا کو تعویذ لینا, جب ٹھوستا تھا تب کہاں گیا تھا, جب ٹھوس رہا تھا. ارے میرے دوستوں, یہ شراب حرام ہے, دارو حرام ہے, یہ نشے کی چیز حرام ہے, یہ سگریٹ, یہ گٹکا. اس سگریٹ کی بھی بہت عادت ہے نا آپ کی دنیا میں, میرے کو نہیں معلوم ہے. سگریٹ بیڑی میرے کو تو اتنا عجب پالا پڑا, ہاں مولانا میرے کو اتنا عجب پالا پڑا. میں ایک مرتبہ جنت پہ بیان کر رہا تھا. کس پہ بیان, میں نے زور سے بولو نا, کس پہ بیان کر رہا تھا؟ ابھی نہیں کروں گا, ٹینشن مت لو, ٹائم ختم ہو گیا میرا. میں کس پہ بیان کر رہا تھا؟ یہ دنیا والے نے تو بہت میرے اوپر شفقت کا معاملہ کیا. کون لینے, کس کو لینے کے لیے بھیجا میرے کو؟ ہاں, قاری اعظم کو بھیجا نا میرے کو لینے. ہاں میرے کو لینے کے لیے وہ قاری اعظم آیا, اسی کو راستہ نہیں معلوم, پورا دنیا گھمایا میرے کو. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, میں کتنے بجے, 8 بجے سے دنیا گھوم رہا ہوں, 8 سے 8:30 بجے تک. اور کیا بولے معلوم, ابھی آئے گا, ابھی آئے گا. نہ پانی نہ چائے, سیدھے جا کے یا کرسی پہ بٹھا دیا. یہ تو اچھا, یہ مولانا کیا نام آپ کا,
محمد عادل بیٹے نے پانی پلایا, باقی پانی بھی یہاں نصیب نہیں ہوتا بھائی. لیکن میں میرے پیارو, آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا. ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے, سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا. آواز سے بولے نا. موسیٰ علیہ السلام. اتنا دور دور بٹھایا, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آئندہ سے ایسا مت کرنا بھائی, قریب قریب بٹھانا. قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ, میں آپ کو دیکھوں آپ میرے کو دیکھیں. ساتھ میں بولو نا, آپ نے نبی کا نام سنا. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ بتاؤ, حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے. آواز سے بولو. پہاڑ پر جاتے تھے, پہاڑ کا نام کوہ طور. بولو پہاڑ کا نام کوہ طور. کوہ کے معنی پہاڑ, طور پہاڑ کا نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے, اور پورا مجمع تاج پور والے سبحان اللہ کہنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے, خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا, ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو. اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں, اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو. بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ جاؤ, اللہ کتنے بڑے ہیں سب کو سننا ہے نا پہلی بات. پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تھوڑی آواز بڑھا دے, پھر اس کے بعد نہ گھٹائے, تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی. سب غور سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی, کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت. صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام, شام سے رات, رات سے آدھی رات. حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب صبح سے لے کے دوپہر, اور دوپہر سے لے کے شام, اور شام سے لے کے رات, اور رات سے لے کر آدھی رات, سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی, صبح سے باتیں کر رہے ہو, جاؤ گھر جاؤ. اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ, اور گھر جا کر سو جاؤ, اس لیے کہ تم انسان ہو. بے شک تم نبی ہو, میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے, لیکن تم انسان ہو. گھر جا کے سو جاؤ, کھانا بھی ہوگا, پینا بھی ہوگا, بیوی بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ مجھے نہیں جانا. اللہ صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں, مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا, اللہ اتنا اچھا لگتا. اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام, اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والا. اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں, اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے, سوئے. اللہ سونے والے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو, تم پیغمبر ہو, انسان ہو, جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ, بہت تھکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا, اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا. ہم سے دنیا کا کوئی بڑا آدمی بات کر لے, ارے ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی مولانا ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. ارے کوئی کمشنر ہم سے بات کر لے, ہم کو بہت اچھا لگتا. تو میرے پیارو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ بات کرتے ہوں گے کیا شان ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نہیں جانے والا. اور حضرت موسیٰ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام. اللہ اگر آپ سونے والے نہیں ہے نا تو میں نے بھی ارادہ کر لیا میں بھی سونے والا نہیں. ساتھ میں بولو میں بھی سونے والا. اللہ نے فرمایا تم بھی نہیں سو گے. کہا نہیں اللہ بات کرنے میں بہت مزہ آتا. اب طے ہو گیا آپ نہیں سوئیں گے. بولو میں بھی, ساتھ میں بولو آپ نہیں سوئیں گے, میں بھی. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر موسیٰ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا میں تو نہیں سوؤں گا, تم بھی نہیں سو گے, فیصلہ کر لیا تو ایک کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ, اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر سے کوئی کٹورا لے لو. کٹورا سمجھتے ہو نا, برتن, پیالہ لے لو اور اس میں دودھ رکھ لو, اور اس کے بعد پھر پہاڑ پر آ جاؤ. اور ایک کام کرنا کہ جب پہاڑ پر آ جاؤ تو ایسے ہاتھ رکھنا, یہ تمہارا ہاتھ ہوگا, ہاتھ کے اندر کٹورا ہوگا, اور کٹورے میں
بولو نا کٹورے میں کہا ایسے کھڑے رہنا، پھر جتنی مرضی چاہے تم باتیں کرتے رہنا، تم یہاں سے باتیں کرتے رہو گے، میں وہاں سے باتیں کرتا رہوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے گئے، پہاڑ سے اترے، اپنے گھر گئے، اپنے گھر جا کر جلدی سے کٹورا صاف لیا، اس میں دودھ رکھا، اور پھر دوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، پہاڑ پر آ گئے، اور پہاڑ پر آ کر ایسے یوں ہاتھ کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، اور بولو کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ ایسے ہی کھڑے اور اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ بھی بات کرنے لگے. اے میرے پیارو ساتھ میں بولنا، اچانک اللہ نے جنت کی ایک کھڑکی کھول کر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. بھائی آدمی بالکل گرمی میں ہو، تڑپ رہا ہو، چاروں طرف سے پسینہ ہوتا ہو، اور یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو، اور صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات سے لے کے آدھی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تھکے ہیں، انسان ہے، ایسے کھڑے ہیں. وہ پیغمبر کا ہاتھ ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، کٹورے میں دودھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے اور اللہ نے جنت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھیجا. وہاں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، یہاں حضرت موسیٰ کو جھونکا آیا. ارے بولو یہاں حضرت موسیٰ کو. جیسے آپ لوگ بیٹھے ابھی گرمی ہے، بہت گرمی ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جب دوپہر کی چلچلاتی گرمی ہو اور آدمی پورا گرمی میں پریشان ہو، اور کوئی آفس میں چلا جائے جہاں اے سی چلتا ہو اور ٹھنڈا اے سی چلتا ہو، بتاؤ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نہ آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آپ کو تعجب ہوگا، میں تو وہاں سورت میں رہتا نا، گجرات میں، تو جب جمعہ کی نماز پڑھاتا، خطبہ دیتا، اور بیان کرتا، پورا پسینہ میں شرابور ہو جاتا، تو کوئی بھی ہمارے دوست کے آفس میں جاتا، وہ میرے کو کہتا قاری احمد علی آپ کو کچھ خریدنا بیچنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ٹھنڈی ہوا کھانا ہے. تو ٹھنڈی ہوا تو لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے. تو ہم کو اگر دنیا کے ایئر کنڈیشن کی ہوا پسند ہے، اللہ کی قسم وہ جنت کی ہوا، بولو سبحان اللہ، وہ ٹھنڈے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے کھڑے گئے اور وہ جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی. میری طرف دیکھنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، اور جیسا ہاتھ نیچے ہوا، وہ کٹورا پہاڑ سے گرا، ٹوٹ گیا. بھائی کٹورا بھی ٹوٹ گیا اور دودھ بھی گر گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ تو گئے فوراً. اللہ نے فرمایا کیا ہوا میرے پیغمبر، کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ بہت تھوڑا سویا، صرف ایک جھونکا آیا، بس میری گردن ایسے ہو گئی اللہ، اور اللہ وہ کٹورا ٹوٹ گیا، اللہ وہ دودھ گر گیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر بتاؤ اب نیند آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اللہ صحیح ہے میں انسان ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے اللہ، اب میں چلا جاؤں گا اللہ اب میں یہاں سے جاؤں گا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، انسان ہو، جاؤ چلے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے نیچے اترے ہوں گے، پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر، سب کرنے دھرنے والا اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے اور پہاڑ پر آ کر کہا اللہ میں تو سو جاؤں گا، اللہ آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ بولو نا اللہ آپ سوئیں گے کہ؟ کیا محبت ہوگی. کہا اللہ میں تو گھر جاؤں گا، سو جاؤں گا، لیکن آپ میرے اللہ ہے، آپ پوری دنیا کے پیدا کرنے والے، آپ سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں اللہ ہوں. اور پورا مجمع بولے اللہ سوتا نہیں. بولو نا اللہ سوتے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تاجپور والے سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑا کام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ لیما اللہ تعالیٰ یا رب، اے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب تو دے دیا. بولو جواب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میرا سوال ہے اللہ آپ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ میں نے جواب دے دیا. تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کیا تھا؟ کٹورا تھا. کٹورے میں کیا تھا؟ دودھ تھا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، بولو سبحان اللہ، میرے ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ تمہیں ایک جھونکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا. اللہ فرماتے موسیٰ میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں. اگر مجھے جھونکا آ جائے گا تو آسمان زمین کا نظام کون سنبھالے گا؟ میرے پیارو ساتھ میں بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ تو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر آپ کو چاہیے نا تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے
جس میں اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، کون کون سننے کو تیار ہے؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں موجود ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی. پورا مجمع بولے گا نام کیا ہے؟ حضرت ابی. حضرت ابی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ادھر آؤ ادھر آؤ. اب حضرت ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضرت ابی قریب آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی اتنا بتاؤ کہ قرآن پاک آسمان سے اترتا ہے، مجھ پر آتا ہے اور میں قرآن پاک کو پھیلاتا ہوں. ابی مجھے معلوم ہے جتنا قرآن آسمان سے اترا ہے وہ سارا کا سارا قرآن ہے ابی تمہارے سینے میں ہے. مجھے بتاؤ پورے قرآن میں سب سے اچھی آیت کون سی، سب سے جامع آیت کون سی، سب سے عظمت والی، شان والی، کردار والی، توحید والی آیت کون سی؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے. پوچھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو کیا جواب دوں، قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوتا ہے، قرآن پاک آپ پر نازل ہوتا ہے، مجھے کیا معلوم کہ پورے قرآن میں سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، جواب تو تم کو دینا ہوگا. بولو جواب تم کو ہوتا ہے. کبھی بڑوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جو چھوٹوں سے لیا جاتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں جواب تو تم کو دینا ہوگا. حضرت ابی نے دوسری مرتبہ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول میرے کو نہیں معلوم. ہاں بے شک اتنا ہے کہ قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور بہت سا قرآن میرے سینے میں موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں سب سے جامع آیت کون سی ہے. ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پوچھا کہ ابی ابو المنذر تمہیں بتانا ہوگا ایو آیت اجمع، کون سی آیت سب سے جامع ہے معک من القرآن، اور جو تمہارے سینے میں موجود ہے وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت ابی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ بار بار پوچھتے ہیں لیکن میرا دماغ ایسا کہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت؟ بولو آیت الکرسی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا آؤ ابی آؤ، اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ تمہیں علم مبارک کرے. تمہارا جواب بالکل صحیح ہے. پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت، سب سے اونچی آیت، سب سے زیادہ توحید والی، سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کا اقتدار بیان کرنے والی، پورا مجمع تاجپور والے ساتھ میں بولیں گے کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو کون سی آیت؟ آیت آپ کو بہت تعجب ہوگا، علماء سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت الکرسی ہے نا، آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ بہت سو کو مولانا سہراب آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی، کرسی یاد ہوتی. کرسی کی بڑی فکر ہے بھائی. ہاں کرسی. ہاں میں متولی، میں ٹرسٹی، میں سیکریٹری، میں یہاں تاجپور کا یہ، میں تاجپور کا وہ. اس کو پوچھو تجھے دنیا کی کرسی یاد ہے؟ صحیح معنی میں بتانا آیت الکرسی تجھے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھا اگر یاد نہیں ہے تو کون کون تیار ہے یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولے یاد کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نا اس پر تو سب آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ. پورا مجمع بولے محمد الرسول اللہ. درود نہیں پڑھ رہے بھائی آپ لوگ، ساتھ میں پڑھیں نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. جہاں بھی تجھے موت آئے گی مگر موت آئے گی اس کے بعد اللہ تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا اور قیامت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں بہت سننے جیسی بات ہے، بولو نا کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں با بی. جلیبیب.
یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے، یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے، کوئی کالا ہو تو کوئی چھوٹے خاندان کا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہو۔ ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا او چھوٹے خاندان کا، او بہار کا، او بنگال کا، او احمد آباد کا، او میمن، اور وہ وورا اور وہ میاں، کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے یہ سب بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا۔ اب کتنا بھی پیسہ اور کتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں۔ تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، کیا عمر کتنی؟ 22 سال۔ اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ۔ کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائی۔ بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے، تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے، تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ، نام کیا؟ جلیبیب۔ صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے، 22 سال کے جوان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ۔ دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا، اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا، فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے ہوئے۔ تو جلیبی وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے، کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ۔ جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے، اب السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ، وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ بیٹھو، نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب۔ کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے۔ وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی، ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا۔ کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے؟
گھر کہاں ہے؟ سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ آپ جاؤ, نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو, آپ کی شکل دیکھو, آپ کی صورت دیکھو, آپ کا کاروبار دیکھو, آپ کا خاندان دیکھو, آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے, ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا. صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا, مجھے آنا بھی نہیں تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا, تو میں آیا, میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا, بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں, فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا, آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا, بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا, قرآن تھا, نماز تھی, روزہ تھا, زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا, آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا, کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا, اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ, اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے, اللہ کا حکم آئے, اپنی مرضی کو پیچھے کرو, نبی کی مرضی کو آگے کرو. اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا, نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا, آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ, آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ, آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو, جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی. تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے, یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا, اور ماند بھی, یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے, مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے, وہ تو جنگلوں میں رہنے والے, وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے, پتہ پوچھ رہے, ادھر جا رہے ادھر جا رہے, خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب, میری صورت خراب, میرے پاس گھر برابر نہیں, میرے پاس خاندان نہیں, میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو, چلو آپ کا نکاح ہونا ہے, آپ کا نکاح ہونا ہے. تو وہ کیا ہے, جلیبی بھی حیران, ابھی نکاح ہونا ہے, میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے, کیسے گندے کپڑے ہوں گے, میلے کپڑے ہوں گے, پسینے والے کپڑے ہوں گے. لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے, محلے والوں میں اعلان کیا, محلے والوں میں اعلان ہوا, سب جمع ہو گئے, نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی, ابا اب نکاح ہو گیا ہے, رخصتی میں دیر نہیں, مجھے ان کے حوالے کر دو, یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے, ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا, نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے, چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی, 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری, نکاح کا ٹائم ہوگا نا, ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر. کباٹ کون لایا؟
عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے, یہ وہ نہیں کئی نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے, یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے, 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ بعد ثلاثتی ایام, 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے, ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا او جلیبی ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت جلیبی آئے, کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے, نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا, نکاح ہو گیا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا, نے میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا تو اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا, وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبی نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے, 3 راتیں ہو گئی, ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبی آؤ آؤ, یوں گلے لگایا, ابارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر, اللہ برکت دے, جاؤ اللہ بہت برکت دے. تب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا, پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً. کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی, پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, کتنا پیارا جملہ. اے جلیبی, اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے. میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا, جلیبی کہتے ہیں اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی, میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں, کہتے ہیں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا, میرا بھی اچھا گھر بن گیا. بولو سبحان اللہ, میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا. اور جلیبی کہتے ہیں میری اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی. لیکن حضرت جلیبی کہتے ایک دن آیا, بولے ایک دن آیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے. بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں. ہاں قربانی دینا. اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ. حضرت جلیبی کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں. تو حضرت جلیبی سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر, تیری پرمیشن ہے, تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا, کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی, نبی کا حکم آ گیا, پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا. جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے, ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے. خیر حضرت جلیبی گئے, احد میدان میں گئے. اب بہت لمبا واقعہ, احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بقیہ واحد, ایک نہیں آئے. کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد, ایک باقی ہے اور ڈھونڈو. ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آوے. کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے, جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا. ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد, ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا, وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبی شہید ہو کر ہے, پورا بدن تلوار اور کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے. وہ صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبی شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا, میں جاؤں گا. جلیبی آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, جلیبی کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا. ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے, اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور ساتھ میں کہتے جلیبی تیرا ارمان مجھے معلوم ہے, تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے, تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے, لیکن جلیبی یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا, آج سے فیصلہ ہو گیا, جلیبی تو مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ تیرے ہو گئے. میرے پیاروں, اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا. صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا, لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا, چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو. اس لیے ہم سب طے کریں. دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا, یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح.
السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.